یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ عبدالاحد صاحب بھدوئی اتر پردیش سے سوال کرتے ہیں، تیجا 10واں 40واں اس کے موقع پر جو کھانا تیار کیا جاتا ہے اس کا کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے، یہ ہمارے یہاں کی وہ رسمیں ہیں جو ہم نے غیر مسلموں سے لے لی ہیں، اور پھر ان پر چونکہ بہت زمانے سے عمل ہوتا چلا آ رہا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عین اسلام کی تعلیمات ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیجا 10واں 40واں 20واں برسی ان کے تعلق سے اب تو شدت کم ہو گئی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ علماء کرام کے بیانات، ان کی خدمات، ان کی محنتوں اور کوششوں کا یہ نتیجہ تو ہوا ہے کہ خاص طور سے دیہاتوں میں، قصبات میں اس پر جتنی شدت برتی جاتی تھی اور آدمی کو مجبور کیا جاتا تھا، خاص طور سے غریب آدمی بیچارہ، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے اپنے کھانے پینے کا کوئی اچھا بندوبست نہیں ہے، لیکن برادری اس پر زور ڈالتی ہے کہ نہیں، تیجا کرو، 10واں کرو، 20واں کرو، 40واں کرو۔ کرو گے کیسے نہیں؟ کھایا ہے تو کھلاؤ گے نہیں، کھایا ہے تو کھلانا بھی پڑے گا۔ اب وہ بیچارہ اپنے گھر کے برتن گروی رکھے، کوئی چیز بیچے، وہ بیچاری بیوہ جو مرنے والے کے پیچھے رہ گئی ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، وہ اس بات میں پریشان ہے کہ میں ان بچوں کی کفالت کیسے کروں، کیسے پالوں ان کو۔ قوم اور برادری اور مسجد کا ملا اس بات پر لگا ہوا ہے کہ بریانی کیسے کھاؤں، اس کو بریانی کی فکر ہے، نان قورمے کی فکر ہے، اور اس بیچاری کو ان یتیموں کی کفالت کی فکر ہے۔ لیکن برادری کا دباؤ، سماج کا دباؤ اتنا زیادہ پڑتا ہے کہ کبھی تو وہ اپنی دکان بیچتی ہے، کبھی اپنے زیور بیچتی ہے، اور کبھی اپنے گھر کے برتن ساہوکار کے یہاں گروی رکھ کر، قرض پہ پیسہ لا کر، سود پہ پیسہ لا کر کھانے کا انتظام کرتی ہے، تیجا 10واں 40واں۔ اور یہ برادری کے موٹے موٹے فقیر آ کر اس کا مال، ان یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، اور قطعاً ذرہ برابر کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی چنتا نہیں ہوتی کہ ان یتیموں کا اب کیا ہوگا۔ مسجد کے مولوی سے اگر کہا جائے تو وہ اس کو ناک کا مسئلہ بنا کر سنیت اور وہابیت اور دیوبندیت اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں میں پھنسا کر اس کو اختلافی مسئلہ بتا دیتا ہے۔ قطعاً یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے، سماج کو، برادری کو یہ نہیں سمجھاتا کہ اس بیوہ پر کیوں ظلم کر رہے ہو، ان یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کیوں کھا رہے ہو۔ اس کا خود شیئر ہے، وہ خود جاتا ہے اور وہاں فاتحہ کے نام پر، نیاز کے نام پر ڈبل ڈبل حصے پاتا ہے، تو کیوں کرے اس کے بارے میں بیان؟ نہیں کرتا۔ لہذا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، کوئی بات نہیں ہے، یہ گھر کے لوگ باقی جو رہ گئے یہ کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ کوئی سماج کا ٹھیکیدار یہ نہیں کہتا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ اسلام میں نماز کے بغیر آدمی مسلمان نہیں رہتا، روزہ کوئی نہیں رکھتا، اس پر کوئی فتوی نہیں لگاتا۔ لیکن تیجا نہ کرے، 10واں نہ کرے تو برادری سے نکالا جاتا ہے، محلے سے چھینکا جاتا ہے، اس کا حقہ پانی بند کیا جاتا ہے، اس کو وہابی گھوشت کر دیا جاتا ہے، اس کا جینا دوہر کر دیا جاتا ہے،
اور ان تمام چیزوں سے ڈر کے وہ اپنا دکان مکان مال زیور برتن سب کچھ بیچ کر ان لوگوں کو کھلانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے دردناک واقعات اس سلسلے میں ہم نے دیکھے ہیں، سنے ہیں، اور یہ موقع نہیں ان کے بیان کرنے کا۔ تو بھائیو عزیزو، یہ سب ایک بہت خوشنما بینر کے تحت کیے جاتے ہیں، تیجا 10واں 40واں۔ کیا؟ ایصال ثواب۔ ایصال ثواب شریعت میں جائز ہے، درست ہے۔ شریعت نے جو طریقہ بتلایا ہے ایصال ثواب کا، وہ طریقہ آپ کریں تو آپ کے مرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور نہ کریں اپنے من سے نئے طریقے نئی چیزیں نکال لیں اور اس پر لیبل لگا دیں ایصال ثواب کا، اور آپ سمجھیں کہ اس سے ثواب ملے گا۔ کوئی ثواب نہیں ملتا۔ ہماری نکالی ہوئی چیزیں بدعات میں شمار ہوتی ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ مولویوں نے نکالی ہو، ملاؤں نے نکالی ہو، قاضیوں نے نکالی ہو، کتنے ہی بڑے حضرت نے نکالی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دو نہیں، ایک دن میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تیجا 10واں 40واں کہیں پر کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان میں جن کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے شاگردوں نے کسی کتاب میں تیجا 10واں 40واں اور برسی کے تعلق سے کوئی باب قائم نہیں کیا ہے، نہ ہدایہ میں، نہ قدوری میں، نہ کنز میں، نہ در مختار میں، نہ کسی میں۔ بعد کے مولویوں نے استحباب کے نام پر، مستحب کے نام پر، یہ بھی اس سے بھی ثواب ہو سکتا ہے، اس سے بھی ثواب ہو سکتا ہے، مولویوں کی اپنی رائے، ان کا اپنا گھریلو مسئلہ ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، دوسرے کسی غریب مسلمان پر زبردستی کر کے اس سے کرانے کا ان کو کوئی حق نہیں ہے۔ تو ایصال ثواب کریں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ یہ ہیں 3 طریقے۔ اولاد مرنے والے کے لیے دعا کرے، اس کی طرف سے صدقہ جاریہ کیا جائے، اگر حیثیت ہے گھر والوں میں، مسجد بنوائیں، مدرسہ بنوائیں، سرائے بنوائیں، کوئی پل بنوا دیں، کنواں کھدوا دیں، کتابیں قرآن حدیث کی یہ ہدیہ کرا کر دے دیں مسجدوں میں، مدرسوں میں، جب تک وہ باقی رہیں گی اس کا ثواب جاری رہے گا۔ لیکن اگر کوئی اس حیثیت ہی کا نہ ہو تو کرنا ضروری ہے کیا؟ نہیں، کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ہے ایصال ثواب کے طریقے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، جو ہمارے زمانے میں چنے کی صورت میں اور دوسری صورتوں میں، دیگوں بریانیوں کی صورت میں جو کچھ ایصال ثواب کے نام پر کیا جا رہا ہے، یہ محض کھانے پینے کا وہ ڈھونگ ہے جو مولویوں نے نکالا ہے، رسول اکرم نے نہیں بتایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے۔